بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ 12 سال کی عمر میں میرے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی تھی اور میں حد سے زیادہ پریشان تھا۔ میں تو اپنے والد سے ملنے کے لیے سعودی عرب آیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں آ کر مجھ پر ایک بھاری ذمہ داری آ جائے گی۔ ابھی میری ملاقات ایک عربی عورت انابیہ سے ہوئی جس نے مجھے ایک ایسی پیشکش کی جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں 12 سال کا ایک نابالغ بچہ تھا، اسے بھلا مجھ سے کیا ایسا کام ہو سکتا تھا جس کے بدلے میں مجھے بہت کچھ دے رہی تھی۔ مجھے اس کی پیشکش سمجھ تو نہیں آئی تھی، لیکن حالات نے مجھے اس کی بات ماننے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور پھر مجھے جو کچھ اس عورت نے میرے ساتھ کیا وہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا نام زہیب ہے، میں صرف 12 سال کا تھا۔ اپنے والد سے ملنے کے لیے میں سعودی عرب آیا تھا اور میرے والد صاحب مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ آئے تھے کہ راستے میں ہی ان کا بہت بڑا حادثہ ہو گیا اور وہ راستے میں ہی بری طرح زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ جب ایئرپورٹ پر ابا کی جگہ ان کی دوست مجھ سے ملنے آئی اور مجھے لینے آئی تو یہ خبر سنائی کہ میرے ابا ہسپتال میں پڑے ہیں تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے پاکستان سے میری اماں نے ہوائی جہاز پر بٹھایا تھا اور یہاں مجھے ابا لینے آنے والے تھے، لیکن ابا کے دوست کو دیکھ کر اور ساری بات سن کر میری جان نکل گئی کہ بابا بہت ضد کر کے سعودی عرب آیا تھا کیونکہ میرے اسکول کی چھٹیاں پڑی ہوئی تھیں اور میں بہت کچھ وقت اپنے ابا کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا اور سعودی عرب گھومنا چاہتا تھا۔ میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے میری ضد پر ابا مان گئے اور مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے یہاں آنے پر ایسی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ جب میں ہسپتال پہنچا تو دیکھ کر میرے آنسو بہنے لگے کہ میرے ابا بہت ہی بری طرح میں ہسپتال میں ایڈمٹ تھے اور ان کا سارا جسم پٹیوں میں چکرا ہوا تھا اور ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کی کافی ساری ہڈیوں فریکچر ہوا ہے اور ابھی پریشانی چل رہی تھی کہ پتہ چلا کہ کمپنی نے ابا کے ایکسیڈنٹ کا سن کر انہیں چھٹیاں دے دی ہیں اور ابا کے پاس اگلے 6 مہینے تک کوئی کام نہیں ہے۔ کمپنی ابا کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے مہینے کے لیے ابا کے فارغ کر دیا تھا اور ابا کی جگہ کسی دوسرے بندے کو بھرتی کر دیا تھا۔ جب ابا ہوش میں آیا اور انہیں یہ بات پتہ چلی تو ابا ہزاروں قطار رونے لگے کیونکہ اس بات پر نہ صرف گھر کی ذمہ داری تھی بلکہ 2 کوئی بہنوں کے گھر میں موجود تھی۔ ان کی وجہ سے تو ابا نے سعودیہ جانا قبول کیا تھا اور وہ مجھے اور اماں کو اس وقت چھوڑ کر یہاں چلے آئے تھے جب میں صرف 6 مہینے کا تھا۔ یہاں آنے کے بعد 2 بہنوں کی شادی کر چکے تھے لیکن 2 بہنیں ابھی بھی باقی تھیں۔ یہی سوچ کر ابا کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی کہ اب اس سے آگے کیا ہوگا۔ اماں کو اس قدر پریشان اور تکلیف دیکھ کر مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے یہاں آنے کی ضد کرتا اور نہ ہی ابا کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آتا۔ میری نظر تو ابا کی اس حالت کا ذمہ دار بھی تھا۔ ہسپتال والوں نے 1 ہفتے میں ہی ابا کو چھٹی دے دی تھی اور ہم ابا کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں واپس آ گئے تھے اور ابا کہنے لگے کہ آپ پاکستان واپس جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ اب فی الحال کسی کام کو کرنے کے قابل نہیں تھے اور کمپنی ابا کو خرچہ نہیں اٹھا رہی تھی اور ایسے میں یہاں رہنا، یہاں کے خرچے کرنا ابا کے بس میں نہیں تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ جو بھی جمع پونجی ہے وہ بھی اس طرح خرچ ہو جائے گی، اس کے بعد بہتر ہے کہ ہم پاکستان چلتے ہیں۔ ابا یہ بات میں پریشان ہو گیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہاں جا کر بھی ہمارا گزارا ہونا مشکل ہے۔ ابا کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں نے ابا کو تسلی دی کہ آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہو جائے تو پھر ہم واپس جائیں گے، سوچیں گے۔ اس وقت تو آپ فلائٹ لینے کے بھی قابل نہیں تھے، لیکن میرا ہرگز بھی واپس جانے کو دل ارادہ نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہی یہاں کوئی کام ڈھونڈوں گا اور جب تک ابا صحت یاب نہیں ہو جاتے اپنے ابا کے ساتھ رہ کر ان کی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ لیکن سارا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان نہیں تھا، یہاں ایک 12 سال کے بچے کو کام پر رکھ لیا۔ یہاں بچوں کے کام کرنے کے خلاف سخت قانون موجود تھے اور 12 سال کم سن بچے سے کام کروانا جرم تھا۔
2 ہی دنوں میں مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میرے لیے یہاں کا ڈھونڈنا ممکن نہیں ہے۔ ابا اپارٹمنٹ میں رہ رہ کر خود مزید بیمار محسوس ہو رہے تھے، اس لیے میں قریبی پارک میں ابا کو گھمانے کی غرض سے لے آیا تھا۔ وہاں میری ملاقات عربی عورت انابیہ سے ہوئی۔ وہ 2 بینچ پر بیٹھی تھی اور اس کی نظر مستقل مجھ پر اور ابا پر جمی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ ابا کا کوئی جاننے والا مل گیا اور ابا اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اس عورت نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا، میں فوراً ہی چلا گیا۔ وہ عورت بہت ہی خوبصورت تھی، مسکرا کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو اور کہاں سے ہو؟ تمہارا ابا کو کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میرا نام زہیب ہے اور میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ میں یہاں گھومنے کے لیے آیا تھا، لیکن میرے ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسی لیے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میری بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرائی، کہنے لگی پھر تم لوگوں کا گزارا کیسے چل رہا ہے؟ اس کی بات پہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اسے بتایا کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ابا کی نوکری ختم ہو گئی ہے اور ہم واپس نہیں جانا چاہتے۔ مجھے یہاں کوئی کام نہیں مل رہا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تمہیں یہاں کوئی کام مل جائے تو پھر تم کام کر لو گی؟ اس کی بات سن کر اور کہا کہ ہاں کیوں نہیں، اگر کوئی کام ہوگا تو میں ضرور کروں گا۔ پاکستان جا کر ہمارا گزارا ہونا بہت مشکل ہو جائے گا، اسی لیے میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں 6 مہینے تک ابا کی جگہ ان کی ساری ذمہ داری اٹھا لوں۔ میری بات سن کر وہ خوشی سے کہنے لگی تم مجھے بہت پسند آئے ہو۔ مجھے تمہارے جیسے ہی کسی لڑکے کی ضرورت تھی جو محنت سے جینا چاہتا ہو اور اپنے گھر والوں کی خاطر جان تک دے سکتا ہو۔ میں نے حیرت سے اسے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس میرے لیے کوئی نوکری ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں، میرے پاس تمہارے لیے بہت اچھا کام ہے جسے کر کے تمہیں بہت خوشی ہوگی اور پیسے بھی بہت اچھے ملیں گے۔ اس کی بات سن کر میں واقعی خوش ہو گیا۔ اگر مجھے کوئی کام مل جاتا تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے اس کام بتا دیں اور اپنے ابا سے بات کر لوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں روز صبح شام تک میرے بنگلے پر آنا ہوگا اور پھر مہینے کے آخر میں تمہیں کام کے بتا دوں گی اور پیسے بھی دے دوں گی۔ اس نے مجھے اپنے بنگلے کا ایڈریس بھی سمجھا دیا اور کہنے لگی کہ تمہارا انتظار کروں گی، اگر تم آؤ گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اور اس کی اردو کافی بہتر تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کافی اردو بولتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے کام تو بتا دیں، تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ صغیر اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے تم آ تو جاؤ۔ اسے مزید کوئی سوال پوچھتا اس سے پہلے ہی ابا نے مجھے آواز دی کہ ان کے دوست جا چکے تھے اور ابا کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، شاید انہیں بیٹھنے میں اب تکلیف ہو رہی تھی۔ میں فوراً ابا کے پاس پلٹا تو وہ حیرت سے مجھے پوچھنے لگے کہ تم عربی عورت سے کیا بات کر رہی تھی؟ میں نے ابا کو سب کچھ بتا دیا کہ وہ عورت مجھ سے اپنے بنگلے کا کام کروانا چاہتی ہے اور اس سلسلے میں اس نے مجھے بلایا ہے۔ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ اس عورت کو مجھ سے اپنے بنگلے کا کام کروانا ہوگا، ورنہ مجھ جیسے چھوٹے بچے سے وہ اور کیا کروا سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے ابا کو یہی بات بتا دی۔ میری بات سنتے ہی ابا نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ میرے بچے، ابھی تم صرف 12 سال کے ہو، تم یہاں میرے پاس گھومنے کے لیے آئے ہو، میں تمہیں کسی کام پر نہیں لگا سکتا۔ پتہ نہیں وہ عورت کون ہے اور تم سے کتنا کام کروائے گی۔ ابا کی بات سن کر میں نے انہیں دلاسا دیا کہ ابا صرف 6 مہینے کی تو بات ہے، ایک دفعہ آپ ٹھیک تو ہو جائیں پھر دوبارہ سے اپنی کمپنی میں نوکری کر لیجئے گا اور میں بھی واپس پاکستان چلا جاؤں گا۔ تب تک گھر کا خرچ چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا۔ اگر وہ عورت مجھے اچھے پیسے دینے کو راضی ہو تو پھر مجھے کام کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابا نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ میرا 12 سال کا بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب مجھے سمجھانے لگا ہے۔ میں نے ابا سے کہا کہ ایک دفعہ اس عورت پر بھروسہ کر کے دیکھ لیں، میں کام پر ایک دن جاؤں گا اور آ کر مجھے کام سمجھ آ جائے گا تو کر لوں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ بات سن کر اور حالات کی نزاکت دیکھ کر ابا مان گئے اور کہنے لگے کہ اگر تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو تو فوراً واپس آ جانا۔ میں نے پلٹ کر اس بینچ کی طرف دیکھا جو اب خالی پڑی تھی، وہ عربی عورت وہاں سے جا چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اگلی ہی صبح اس کے پاس جاؤں گا اور کام دیکھوں گا۔
یہ کام مجھے قسمت سے مل رہا تھا، ورنہ میں تو مان چکا تھا کہ میرے لیے یہاں کوئی کام نہیں ہے، کہ پتہ نہیں کہ اس عورت نے مجھ سے کیا کام کروانا ہے اور اس کا بنگلہ کتنا بڑا ہوگا، وہاں کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن پھر آنکھیں بند کرتا تو اپنی ماں اور بہنوں کا خیال آنے لگتا۔ میری دونوں بہنیں عمر میں بڑی ہو چکی تھیں اور جہیز کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اسی وجہ سے تو میرا باپ کب سے پردیس کاٹ رہا تھا۔ اگلی صبح میں ابا کے سارے کام کر گئی، جانے کے لیے نکل گیا۔ بنگلہ ہمارے اپارٹمنٹ سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ابا کو مجھے اکیلے بھیجتے ہوئے خوف نہیں ہوا۔ میں نے ابا کو یقین دلایا کہ آپ کوئی بھی بات ہوگی تو میں فوراً واپس آ جاؤں گا۔ عورت کے بندے پر پہنچتے ہی میں نے چوکیدار کو جیسے ہی بتایا کہ مجھے مالکن نے بلایا ہے، اس نے سر سے پیر تک مجھے دیکھا اور کہنے لگا تم مالکن کے پاس رہو گے۔ اس کا لہجہ بہت ہی عجیب سا تھا اور جن نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا وہ بھی مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ چوکیدار نے انٹرکام کے ذریعے ایک ملازمہ کو باہر بلایا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر ہندو عورت تھی جس نے مسکرا کر بتایا کہ مالکن ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت بچہ ڈھونڈتی ہیں، مالکن کی نظر کو داد دینی پڑے گی۔ چوکیدار کی بات پر میں حیران رہ گیا تھا، بھلا کام کروانے کے لیے کسی کی خوبصورت ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ مالکن کو تو میرے کام سے مطلب ہونا چاہیے تھا۔ مجھے وہ چوکیدار کچھ پاگل معلوم ہو رہا تھا، جس کی بات سن کر زور سے ہنسی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بنگلے کے اندر لے گئی۔ بنگلہ کیا تھا؟ عالیشان محل تھا جس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سونے کا محل ہو۔ میں ایک سے بڑھ کر ایک جہاں صوفے پہ بیٹھا تھا، میرے سامنے شربت پیش کیا گیا، بالکل ایسے جیسے میں کوئی خاص مہمان ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد مالکن وہاں چلی آئی۔ میں مالکن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ برقعے میں تو وہ بہت ہی الگ معلوم ہوتی تھی، لیکن اب وہ ایک ماڈرن قسم کی میکس پہنے بہت ہی سارا میک اپ آپ کیے میرے پاس سامنے بیٹھی تھی۔ بلا شبہ وہ حسین تھی اور اس وقت تو اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی نظریں ادب سے جھکا لی تھیں، جو بھی تھا وہ میری مالکن تھی اور میں یہاں کام کی غرض سے آیا تھا۔ میں نے شربت پی لیا تو مالکن کہنے لگی کہ تم تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں جا کر آرام کر لو۔ مالکن کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ میں یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں آیا تھا اور نہ ہی اتنی دور سے آیا تھا کہ مجھے آرام کی ضرورت تھی۔ میں نے فوراً سے کہا کہ آپ مجھے کام بتا دیں، میں بالکل فریش ہوں اور ہر کام بہت ہی ایمانداری اور تیزی سے کروں گا۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ صحیح تو کہ تمہیں واقعی ایمانداری سے کرنا ہوگا، اس بات سے کہ تمہیں پیسے ملیں گے۔ فی الحال جا کر کمرے میں آرام کرو، پھر میں تمہارے پاس آ کر تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہیں کیا کام کرنا ہے۔ اس ملازمہ نے مجھے کمرے میں پہنچا دیا اور ساتھ ہی میرے پاس سے بہت سارے فروٹ بھی رکھ دیے۔ جب میں یہاں آیا تھا اس قدر پریشان تھا کہ نہ ٹھیک سے آئینہ دیکھتا تھا اور نہ ہی اپنے کھانے پینے پر دھیان دیتا تھا، اور اب اس کی عمر میں آ کر یعنی سکون سے بستر پر بیٹھتا تو چھت پر لگے آئینے میں میرا عکس واضح دکھائی دیتا تھا۔ اچانک مجھے چوکیدار کی بات یاد آ گئی تھی۔ مالکن نے پھر ایک خوبصورت بچہ ڈھونڈ لیا۔ وہ بہو اپنی ماں کی طرح چمکتی ہوئی رنگت اور نیلی آنکھیں میرے دوسروں سے ممتاز بناتی تھیں۔ اسے ہر جگہ اپنی آنکھوں سے بچانا چاہتا تھا۔ مجھے کچھ ہی دیر گزر گئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور مالکن کے ساتھ ایک عورت اندر چلی آئی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مالکن نے اس عورت کو مجھ سے ملوایا۔ اس کا نام مرینا تھا۔ مالکن کہنے لگی کہ یہ تمہیں آج سے اٹھنے بیٹھنے کے ادب سکھائے گی، کس طرح بات کی جاتی ہے، عربوں کے طور طریقے کیا ہیں، اور تھوڑی بہت عربی بھی سکھا دے گی۔ اس کی بات پر مجھے بہت ہی عجیب لگی، تو مجھے بھلا عربی عورتوں کے طور طریقے سیکھنے کی کیا ضرورت تھی، اور اٹھنے بیٹھنے کے ادب مجھے معلوم تھا کہ خاص کر ایک عورت کیوں کر رہی ہے۔ مجھے کام ہی تو کرنا تھا، پھر عربوں کے طریقے سیکھ کر میں کیا کرتا۔ وہ کہنے لگی کہ 1 مہینے تک یہ تمہیں پوری طرح ٹریننگ دیں گے اور اس کے بعد تم میرے کام آؤ گے۔ میں یہ 1 مہینہ تمہیں مرینا کے ساتھ ہی گزارنا ہے اور صبح سے لے کر شام تک مرینا تمہیں ہر چھوٹی بڑی چھوٹی بات سکھائے گی۔
مالکن مجھے مرینا کے حوالے کر کے چلی گئی تھی۔ مرینا ایک بہت ہی اچھی اور حسب عورت لڑکی تھی۔ وہ بہت ہی محبت سے مجھے ہر چیز سکھا رہی تھی، یہاں تک کہ ٹیبل پر بیٹھنے کے مینرز بھی میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک نوکر کو اتنا زیادہ ٹریننگ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پہلے دن جب میں شام کے وقت تک گھر میں نہیں لوٹا تو ابا میری فکر بہت زیادہ پریشان تھے۔ جب مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے کہ آج میں سارا وقت تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہا، پہلا دن کیا کام کیا تم نے، کتنی محنت مشقت کروائی گئی۔ اور جب میرے ابا کو بتایا گیا کہ مجھے صرف اٹھنے بیٹھنے اور عربوں کے طور طریقے سیکھنے کے، تو میری بات سن کر ابا مسکرا دیے۔ میں نے حیرت سے ابا کے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو ابا کہنے لگے کہ یہ عربی لوگ بہت ہی عجیب ہوتے ہیں، ایک کتا بھی رکھتے ہیں اور اس کی بھی نسل معلوم کرتے ہیں، تو پھر ملازم کو ایسے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یقیناً وہ پہلے تمہیں اپنے طور طریقے سکھا کر اس قابل بنائیں گے کہ تم ان کے محل میں کام کر سکو۔ چلو اچھا ہے، اس طرح تمہیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا۔ جب تک تم کام پر جاؤ گے تم دل لگا کر سب کچھ سیکھ لو گے، اور ہو سکتا ہے کہ جلد ہی صحت یاب ہو جاؤ اور واپس اپنی نوکری پر چلا جاؤں گا اور تمہیں واپس بھیج دوں گا۔ تمہاری ماں تمہارے بغیر اتنے دن نہیں رہ سکتی، پہلے ہی وہ بہت ہی جدائی کا دکھ اٹھا رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں بھی اس سے دور کروں۔ ابا ٹھیک ہے کہہ کر میں باقی اماں کے میرے بغیر بہت ہی اکیلی ہو گئی تھی۔ میں نے پابندی سے مالکن کے بنگلے پہ جانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اچھے سے اچھا کپڑے پہننے کے لیے دیے جا رہے تھے، میرے بالوں کو نئے طریقے سے بنا دیا گیا تھا، مجھے ہر طرح کا اچھا کھانا کھلایا جاتا تھا۔ 15 دن ہی مجھ میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی تھی۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ میں وہی 12 سال کا ہوں۔ یہاں کی آب و ہوا اور پھر اچھی غذا نے میری صحت کو رونق بخش دی تھی۔ مجھ پر بنگلے نے گھومنے پھرنے پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی۔ اب مجھے پوچھنے پر انہوں نے بھی ایسا ہی بتایا تھا کہ ان کے شوہر کا بہت بڑا کاروبار ہے اور وہ رات گئے تک لوٹتے ہیں۔ مالکن سارا دن تیار ہو کر گھر میں یہاں وہاں گھومتی یا پھر شاپنگ کے لیے نکل جاتی۔ جب سے میں نے مرینا کے طور طریقے سیکھے، مالکن مجھے بھی اپنے ساتھ باہر لے جانے لگی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر شاپنگ مال میں گھومتی، مجھے میری پسند کی چیزیں دلاتی، اور میں اپنی اس نوکری پر مجھے تنخواہ بھی مل رہی تھی اور اتنا سامان بھی۔ میں اپنے ابا کو اپنی نوکری اور دن بھر کے بارے میں بتاتا تو ابا کہتے کہ شاید مالکن کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے، اس لیے وہ تمہیں اپنی اولاد کی طرح رکھ رہی ہے، لیکن یہ بات بتانا نہیں چاہتی تھی۔ مالکن نے مجھے یہی بتایا تھا کہ 1 مہینے تک مہینہ مجھے ٹریننگ دے گی اور پھر میرا کام شروع ہو جائے گا۔ مجھے اس دن کا انتظار تھا جب میرا کام ختم ہوا۔ مجھے اس دن کا انتظار تھا جب میرا کام مجھ سے ملتا اور مجھے پتہ چلتا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ فی الحال تمہیں اپنے نئے کپڑوں اور مہنگی چیزوں کو انجوائے کرنا ہے۔ ابا کی طبیعت پہلے سے ہی کچھ بہتر تھی، لیکن اتنی زیادہ ٹھیک نہیں تھی کہ وہ نوکری کر سکتے، اور جب پھر میری نوکری لگ گئی تھی تو ابا کی پریشانی بھی کچھ کم ہو گئی تھی۔ ابا نے اماں کو نہ ہی ابا کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا تھا اور نہ ہی میری نوکری کے بارے میں۔ ابا اماں کو شام کے وقت فون کرتے ہیں اور انہیں سب کچھ اچھا کہتے ہیں۔ دن تیزی سے گزرتے چلے گئے اور 1 مہینے میں میری شخصیت پوری طرح بدل گئی تھی۔ میں پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گیا تھا۔ پھر مہینے کے آخری دن میں جیسے ہی مالکن گھر پہنچی تو چوکیدار مجھے دیکھ کر عجیب طرح سے مسکرایا اور کہنے لگا کہ آج سے تمہارا کام شروع ہونے والا ہے۔ میں اس بات پہ خوش تھا کہ چلو اب مجھے کام کرنا ہوگا۔ بنگلے کے اندر داخل ہوا تو مرینا مجھ سے کئی نظر آئی۔ نوکرانی مجھے کہنے لگی کہ آج آپ کو سیدھا مالکن کے کمرے میں جانا۔ میں جب سے یہاں آیا تھا 1 دفعہ بھی مالکن کے کمرے میں نہیں گیا تھا، کمرہ ہمیشہ لاک رہا کرتا تھا۔ میں جیسے ہی مالکن کے کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مالکن کا فائدہ کیا ہے کہ مالکن کا کمرہ پوری طرح سجا ہوا تھا جسے کسی نئی نویلی دلہن کا کمرہ ہو۔ مالکن نے مجھے ہاتھ پکڑ کر اپنے بستر پر بٹھایا اور نوٹوں کی گڈی
میرے ہاتھ میں پکڑا دی اور کہنے لگی کہ صغیر، یہ تمہاری اس مہینے کی تنخواہ ہے، آج کا پورا ایک دن تمہیں میرے ساتھ اس کمرے میں ہی گزارنا ہے، اور پھر آنے والے 29 دن تم اس طرح گزارنا جس طرح تم نے اس مہینے میں گزارے ہیں۔ لیکن یہ بات مجھے سمجھ تو نہیں آئی کہ یہ اتنے سارے نوٹ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ میں نے مالکن سے کہا کہ آپ جو بھی کہیں گی میں پورے دل سے اور ایمانداری سے خوش ہو کر کروں گا، اور پھر جو چوکیدار مالکن مجھے کہا کہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں مالکن کے ساتھ کس طرح، میں 12 سال کا ایک نابالغ بچہ تھا، اور مالکن جس چیز کی خواہش رکھتی تھی وہ پورا کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ کہنے لگی کہ میں تمہیں پورا ایک مہینہ ہر طرح کی آسائش دے دی، تمہیں طور طریقے بھی سکھا دیے، اپنے قابل بنا دیا ہے، اور بہت محنت کی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہم عربی عورتوں کی زندگی بھی بہت عجیب ہوتی ہے، دوسرے لوگ ہمارا پیسہ اور ہماری زندگی دیکھ کر رشک کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ہم سے پوچھے کہ ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے۔ ہمارے شوہروں کو عیاشیوں کی عادت ہو گئی ہے، ایک وقت میں حرام بنا کر کئی عورتوں کو رکھتے ہیں اور اپنی بیویوں کو وقت دینا بھول جاتے ہیں۔ میں جوان ہوں، خوبصورت ہوں، لیکن میرے شوہر کو مجھ میں کہیں بھی زیادہ ان عورتوں میں دلچسپی ہے، جس نے ناجائز طریقوں سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس لیے میں بھی مہینے کا ایک دن نابالغ لڑکوں کے ساتھ گزارتی ہوں اور اپنی خواہشات کو پورا کرتی ہوں۔ اسی طرح نہ ہی میں حاملہ ہو سکتی ہوں اور نہ ہی کسی کو اس بات پر شک ہوگا۔ جانتی ہوں کہ یہ غلط ہے، لیکن میرا شوہر بھی تو مجھ سے دھوکہ کر رہا تھا، تو پھر کیوں اسے دھوکہ نہ دوں۔ میں بدلے کی آگ میں جل رہی تھی، اور اس طرح ٹھنڈی ہوتی ہی جب میں کسی نابالغ کو اپنے بستر تک لے آتی ہوں تو تم سے پہلے بھی کچھ لڑکوں کو میں نے اس طرح استعمال کیا ہے، لیکن کسی صورت میں بھی اتنی کشمش نہیں تھی۔ میں نے اسے مستقل طور پر اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، لیکن تم اتنی خوبصورتی تھی کہ تمہیں پورا ایک مہینہ اپنے گھر بلاتی، اور پیسوں کی عوض کو مجھے خوش کر دو، میں تمہیں زندگی بھر اپنے پاس رکھ لوں گی۔ نہ ہی تمہارا باپ کو نوکری کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی تمہیں پاکستان واپس جانا پڑے گا۔ تم اپنے باپ کو اپنی ماں کے پاس واپس بھیج دینا۔ میں نابالغ ضرور تھا، لیکن میں بے عقل نہیں تھا۔ مارکیٹ کے ایک بات مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ میں نے وہ سارے نوٹ واپس مالکن کے ہاتھ میں پکڑا دیے اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں گناہ کے راستے پر چل کر پیسے نہیں کما سکتا۔ مالکن نے روکنے کے باوجود بھی واپس چلا گیا اور مالکن کو بتایا تھا کہ پیسے کی چمک مجھے روک لے، لیکن پیسوں کی چمک سے زیادہ میری ماں کی تربیت اہمیت رکھتی ہے۔ میری ماں نے مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنا سکھایا ہے، اور میں گرتے پڑتے واپس اپنے باپ کے پاس چلا آیا اور اپنے باپ سے کہا کہ اب ہمارے لیے یہاں کچھ نہیں رکھا، یہ لوگ بہت ہی ظالم ہیں، ہم واپس اپنے وطن میں چلتے ہیں، کم کھائیں گے لیکن عزت کی کھائیں گے۔ آپ کی ذرا سی بیماری پر کمپنی والوں نے آپ کو باہر نکال دیا، جبکہ آپ سالوں سے ان کے پاس ملازمت کرتے تھے، اور میری مالکن تو نیت ہی کچھ اور تھی جسے میں بھانپ نہیں پایا تھا۔ چوکیدار کا وہ مسکرانا چہرہ مجھے آج بھی سمجھ آیا تھا۔ میں اپنی باپ کی ساتھ اپنے پاس فلائٹ لے چکا تھا، اور آنے والی زندگی مشکل ضرور تھی لیکن گناہوں سے بری ہوئی نہیں تھی۔ میری ماں نے مجھے سکھایا تھا کہ رزق دینا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ شام کو جو فرشتے ہمارے گناہ لے کر جاتے ہیں، صبح وہی فرشتے ہمارا رزق لے کر لوٹتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ میرے رب نے ہمارے لیے پاکستان میں کسی نہ کسی رزق کا انتظام کر رکھا ہوگا۔ پہلے کے عرب لوگ الگ تھے اور آج کل کے عرب لوگ بالکل مختلف ہو گئے ہیں۔ دولت نے انہیں دین سے گمراہ کر دیا ہے، اور اس بات کا اندازہ انسان لگا سکتا ہے، کیونکہ اب عرب دنیا میں مندروں سے لے کر شراب خانوں تک کی سینک بنیاد رکھی جا چکی ہے۔